السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے بنی آدم کی اولاد، آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت بخشی ہے، اور سب سے زیادہ اس امت کو عزت اللہ نے بخشی ہے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے آخر نبی بنایا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخر نبی ہوں۔ اور ایسے اللہ نے اس امت کو بھی عزت بخشی ہے، یہ آخری امت ہے، ان کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ تو اللہ نے اس کو عزت کے ساتھ اور شرافت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ایک مقام دیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ امت ہونا پچھلے نبیوں کی یہ بھی عزت کی بات ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا تو سب سے بڑی بات ہے، سب سے عزت کی بات ہے۔ تو اسلام نے ہمیں پاکیزی، عفت اور پاک دامنی کا درس دیا ہے، اور ایمان کا حصہ قرار دیا پاک دامنی کو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دی، شرافت دی، لیکن اللہ پاک کی جگہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ میرا آج کا موضوع ہے زنا کے اوپر، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، یہ نہیں کہا زنا مت کرو، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تمہیں سوچنا انسان کے دماغ میں آئے گا، لیکن تمہیں اس کے اسباب نہیں اپنانے۔ وہ چیزیں جو تمہیں زنا کے قریب لے جائے ان سے بچنا ہے۔ جب تم ان سے نیٹ کا غلط استعمال، یوٹیوب، سوشل میڈیا غلط استعمال نہیں کرو گے تو تمہارا زنا کی طرف دھیان نہیں جائے گا۔ لیکن یہ بد نظری اور فوش فلمیں دیکھنا، برہانہ فلمیں دیکھنا، یہ سب زنا کے قریب لے جانے والے ہیں۔ اللہ فرمائے نہیں، زنا کے قریب نہیں جانا، اور یہ جو ہے انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، یہ برا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے اور بے حیائی کا راستہ ہے، تو اس پہ تم نے نہیں چلنا ہے۔ زنا ایسا گناہ ہے جو فرد، خاندان اور معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ فرد کو بھی تباہ کر دے گا، اس کی وجہ سے خاندان کی بدنامی ہوتی ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بچہ ہے، فلاں کا وہ ہے، اور معاشرے میں بھی اور لوگوں کی اس کی گناہ کا سبب بنتا ہے اور ہوگا۔ تو اس لیے زنا جو ہے خود کو بھی تباہ کرتا ہے، فرد کو بھی اور معاشرے کو بھی اور خاندان کو بھی تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ تو اللہ نے کہہ دیا زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب کوئی انسان زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، ایمان جو ہے اس سے نکل جاتا ہے۔ اور جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو مومن نہیں دیتا، وہ اس ٹائم مومن نہیں دیتا ہے جس ٹائم زنا کرتا ہے۔ زنا کے بہت نقصانات ہیں انسان کے۔ ایک تو انسان کی صحت خراب ہوتی ہے، صحت، اللہ کی طاقت غلط جگہ استعمال ہوتی ہے، اور اس سے زنا کے بچے پیدا ہوتے ہیں، جس سے وہ بیچارے کل کو اپنے اس وجہ سے زنا کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بے حیائی کا چرچا ہوتا ہے، اس کے سے اور خاندان کا نظام ٹوٹ جاتا ہے، ناجائز بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، بیماریوں جیسی ایڈز اور ایسی بیماریاں لاحق ہوتی ہے، جس سے انسان کو اندر ہی اندر ختم کر دیتی ہے، اور جراثیم، گندے جراثیم اندر گھس جاتے ہیں، اور نقصان ہے دونوں کا۔ زنا کرنے و فاعل کا بھی نقصان ہے، اور فاعل کا بھی نقصان ہے کہ جب وہ زنا کرتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، معاشرے میں فساد، جھگڑے، قتل و غارت کا یہ نظام، یہ گرم ہوتا ہے نظام، اس سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دنیا کے نقصان تو ہے ہی ہے بہت زیادہ، آخرت کے بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں اس میں، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بڑی سخت وعید آئی ہے، بڑی سخت وعید، جس میں آپ کے ساتھ قرآن کی آیت بھی پڑھی ہے، اور بتایا اللہ کے زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ برا راستہ ہے، اور احادیث میں بھی اس کی سخت وعید آئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قبر و عذاب، قبر کے دن کے عذاب اور آخرت کی رسوائی ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے، قیامت میں ہمارا نام لے کے جائز فلاں بندے نے زنا کیا تھا۔ اللہ صاحب پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور زنا کے اسباب کیا ہے، سبب کیا ہے، انسان زنا کرتا کیوں، اس کے پیچھے کیا وجہ بنتی ہے؟ تو بد نظری اور فوش فلمیں دیکھنا، جس میں آپ کے پیچھے بتا بھی چکا ہوں، بد نظری کے زنا کے اسباب کیا ہے؟ فوش فلمیں دیکھنا، بد نظری کرنا، پھر جب یہ انسان فوش فلمیں دیکھتا ہے، یہ بد نظری کرتا ہے، پھر انسان زنا کے قریب جاتا ہے۔ بے پردے، اس میں عورتوں کا بھی، لڑکیوں کا بھی قصور ہے جو بے پردہ گھومتی ہے اور فیشن پرستی ہوتی ہے، بازار میں لڑکوں کو دکھاتی ہے، یہ بھی زنا کا سبب بنتا ہے۔ اور غیر محرم سے دوستی کرنا، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے کہ بس اللہ معاف کرے، سوشل میڈیا پہ صحیح عورتیں بھی آتی ہیں، لیکن شریف عورتیں کو آنا سوشل میڈیا ٹھیک نہیں ہے۔ واٹس ایپ پہ اپنا بنا لے اکاؤنٹ، کیونکہ سوشل میڈیا، ٹک ٹاک پہ ویڈیو ڈالنا بے حیائی کی اور اس طرح کی بے حیائی کی فلمیں دیکھ، اس سے بھی انسان دوستی ہوتی ہے اور وہ زنا کا سبب بنتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ موبائل، انٹرنیٹ کا غلط استعمال،
یہ زنا کا سبب بنتا ہے، یہ اسباب ہے سارے. اور نیک صحبت کا نہ ملنا، کسی اللہ کے ولی کی صحبت ملے گی تو انسان گناہ سے بچے گا نا، ورنہ نیک لوگوں کی صحبت نہیں ملتی ہے، برے لوگوں کی صحبت ملتی ہے، اس وجہ سے انسان زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیونکہ دوست جو ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو اگر برے دوست ہو گئے اس کے، برے دوست ہو گئے، گھومنا پھرنا ہوگا، کھانا پینا ہوگا، تو اگر اچھا انسان بھی ہوگا تو اس میں بھی برے عادتیں چلی جائے گی، اور اس میں بھی یہ برا والے ان لوگوں کی بری صفات آ جائے گی، اور وہ غلط کام میں لگے ہو گئے، شراب پینے میں، زنا کرنے میں، تو لہٰذا وہ بھی شراب پیے گا اور زنا کیے گا. تو ہمیں چاہیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، برے لوگوں کی صحبت نہ اختیار کرے. میں زنا سے بچنے کے طریقے آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو نماز کی پابندی کرنی ہے، ہر وقت باوضو رہنا ہے، درود شریف کثرت سے پڑھے، اللہ سے استغفار بھی پڑھتے رہے، اور قرآن کی تلاوت کرتے رہے. تو اور اپنے آپ کو تنہائی میں نہ چھوڑے، اکیلا اپنے آپ کو تنہائی میں نہ چھوڑے، سوشل میڈیا غلط استعمال نہ کرے. ہو سکے ساتھ جس سے یہ ہوتا ہے، ہو جاتا ہے غلط کام، تو اسے چاہیے بڑا موبائل، ٹچ موبائل استعمال ہی نہ کرے، سادہ موبائل لے، بالکل نوکیا کا کوئی، جس میں چلتا ہی نہ ہو نیٹ وغیرہ اور ٹکٹ وغیرہ. تو یہ بھی گناہ سے بچنے کے طریقے ہیں. اور نظریں جھکا لینا، شیطان بکائے گا دیکھ لے دیکھ لے دیکھ لے، لیکن اپنی نظر جھکانی ہے، اٹھانی نہیں ہے. اور پردے کا اہتمام کرنے لڑکیوں کو کہ باہر بغیر پردے کے نہ گھومے، نیک دوست بنانے ہیں، نیک صحبت ہو. اور نکاح کو آسان کرنا، جب نکاح آسان ہو جائے گا تو زنا خود بخود انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. نکاح آسان نہیں ہے، نکاح کرنا آج کل مشکل ہے. بیچارے لڑکی کا باپ بیچارہ غریب، وہ کہاں سے جہیز، کہاں سے دولت لائے، بیچارہ کہاں سے لائے. اور لڑکے والے جو ہے بس اوقات وہ غریب ہوتے ہیں، تو لڑکی والوں کے مطالبات ہوتے ہیں یہ چاہیے چاہیے چاہیے، جس کی وجہ سے دونوں طرف سے ثانی نہ ہونے کی وجہ سے یہ زنا کا سبب پیش آتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کو سب کے سامنے ہے. زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زنا کی طرف ابھارا، انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں حاشا للہ، میں ایسا کام نہیں کر سکتا، مجھے اللہ کا خوف ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ یوسف علیہ السلام کو بچانے لگے، بھاگنے لگے، تو پیچھے سے کرتا پکڑا، پھٹ گیا وہاں سے. لمبا واقعہ ہے. تو انہوں نے اپنی پاک دامنی کا خیال کیا، اللہ کا خوف کیا تنہائی کے اندر بھی. تو آتا ہے تاریخوں میں قیامت میں اللہ زلیخا کو جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوی بنائیں گے. تو جو بچتا ہے تو اللہ پھر سے 4 طریقے سے چیز عطا فرماتے ہیں. تو زنا ایک لعنت ہے جو انسان کو دنیا آخرت میں رسوا کرتا ہے. اور بچنے کا حل صرف دینداری ہے، صحبت ہے، اچھے لوگوں کی صحبت ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، اور اللہ سے دعائیں مانگ لینا ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، تبلیغ میں وقت لگایا چلا 4 مہینے سال. تو انشاءاللہ بہت جلدی اس غلط عادت سے انشاءاللہ کا چھٹکارا ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں صحیح زندگی اور پاک دامن زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے والا بنائے، اور اللہ پاک ہمیں نظریں جھکا کے چلنے والا بنائے. اللہ ہمیں بد نظری جیسے گناہ اور زنا جیسے گناہ سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.